السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ اس وقت مارخوری کی آواز براہ راست لندن سے سن رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ دنیا کے جس کونے میں بھی آپ لوگ ہوں گے خیر تعافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا مختصر کلپ جو ہے پاکستان کی خبروں کے احوال کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ عموماً میرا کلپ جو ہے 20 منٹس کا ہوتا ہے، لیکن آج کوشش ہے کہ میں 6-7 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کروں، تو آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ آپ کو میں دریا کو کوزے میں بند کر کے نٹ شیل میں بتاؤں گی کہ پاکستان میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئی حکومت تشکیل دی جا رہی ہے وہ کیسے تشکیل دی گئی۔ اس کا راز بتاتی ہوں آپ کو۔ اس کا راز یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دفعہ خلاف توقع بلاول کی جارحانہ اننگز جو ہیں وہ نون لیگ کے اوپر جاری تھیں، اور وہ ایکچولی ریلکٹنٹ تھے کہ ان کے ساتھ کوئی الحاق کیا جائے، کیونکہ بلاول بھٹو تو نہیں، زرداری از نوجوان، اینڈ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کے بابا کی اسٹریٹجی ہے زرداری صاحب کی، مفاہمت کے بادشاہ، کہ ہر دفعہ وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے ایک حکومت جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، اور ان کو صدر زرداری کا عہدہ جو ہے وہ بہت عزیز ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حل نہیں ہے پیپل پارٹی کے سٹانس کے لیے، اور ان کی فیوچر جو سیاست ہے وہ اس سے تھریٹن ہو رہی ہے، کیونکہ نون لیگ اس وقت بہت ہی غیر مقبول جماعت ہو چکی ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ دینے سے پیپل پارٹی، جو کہ وہ خود بھی اتنا کوئی بہت زیادہ کریڈیبلٹی نہیں رکھتے، لیکن چونکہ نون لیگ سے تھوڑی سی کریڈیبلٹی ان کی جو ہے زیادہ ہے، اس وقت ان کو لے دے کم سننی پڑ رہی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ لگنے سے ہماری بھی پاپولیرٹی کے اوپر بہت زیادہ دھچکا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے دفعہ آپ نے دیکھا کہ جلسوں میں خوب کھل کے نواز شریف کو چوتھی دفعہ آنے سے روکا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، ہی شوڈ ریٹائر، اور اب جو ہے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری چیزوں میں انہوں نے اپنے ڈفرینسز جو ہیں وہ سامنے رکھے۔ اس سے دیکھ کے یہ لگتا تھا کہ اب کی بار پی ڈی ایم جو ہے 2 نہیں بن پائے گی۔ اب یہ پی ڈی ایم 2 اب انہوں نے ابھی بھی بہت سی ریزرویشنز ہیں پیپل پارٹی کی، اور ان کے اپنے مطالبات تھے جو کہ نون لیگ کو کہا جا رہا تھا کہ آپ مانیں، اور نون لیگ جو ہے وہ بھی تھوڑی سی بضد ہوئی ہوئی تھی، اور ان کا آپس میں رفٹ چل رہا تھا ان دونوں پارٹیز کا، اسی لیے ڈیڈ لاک سا ہو گیا ہوا تھا۔ کل تک آپ نے دیکھا، مطلب کل سے پہلے تک بالکل ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن تھی، اور لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی حکومت تشکیل ہی نہیں ہوگی اور کون بنے گا وزیر اعظم۔ تو یہی ہو رہا تھا کہ نہیں، ہم وفاق میں نہیں، ہم صوبائی اپنے ادھر حلقوں، اپنی صوبوں میں ہم اپنی جو ہے ترجیحات رکھتے ہیں، اور نون لیگ کہہ رہی تھی کہ ہم پنجاب میں اپنی حکومت بنا لیتے ہیں، اور پیپل پارٹی کے ہم سندھ میں اور بلوچستان میں۔ پھر بھی دیکھا جائے تو کم ووٹ ملنے کے باوجود، دھاندلا کے باوجود، انہوں نے بلوچستان اور سندھ پر اپنی گرفت رکھی ہوئی ہے پیپل پارٹی نے، اور بہت بڑے دھاندلے کے ساتھ نون لیگ جو ہے وہ صوبہ پنجاب میں جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کرنے پہ تلی ہوئی ہے، اور ان مریم کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں۔ تو ہے تو یہ سب کچھ دھاندلا سے ہو رہا ہے، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ریگڈ الیکشنز ہیں۔ انٹرنیشنلی اس کے اوپر بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے۔ آج آپ وی آن نیوز کے اوپر پلکی شرما کو سنیں تو اس نے رکھ کے امریکہ کو اور پاکستانی جرنیلوں کو اس نے جو ہے نا وہ آئینہ دکھایا کہ کس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی جو الیکشنز ہیں ان کے اوپر کہتا ہے کہ بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، وہ شیخ حسینہ میں خاصے چوتھی دفعہ آ گئی ہیں وہاں پہ، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستانی الیکشنز کے اوپر جب پوچھا گیا تو بڑا ڈپلومیٹکلی امریکہ نے یہ جواب دیا کہ ہاں ہم نہیں، بڑے کمپٹیٹیو الیکشنز ہوئے ہیں اور آؤٹ کم بہت زیادہ تھا، لیکن یعنی کہ نہ اس کو صحیح پازیٹیو کہہ رہے ہیں، نہ نیگیٹیو کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں نہیں جی کمپٹیٹیو تھا۔
تو یعنی کہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے، وہاں پہ جو دھاندلا ہوا ہے اس کے اوپر بالکل بات نہیں کر رہا امریکہ. جبکہ یورپ نے اسٹانس لیا ہے کھل کے. انہوں نے یورپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بہت زیادہ ریگنگ کی شکایت ملی ہے پاکستان کے الیکشنز میں. ٹویٹر بند کیا گیا، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، اور الیکشنز کے ریزلٹس دیر سے آئے. تو اس کے لحاظ سے اچھا، یعنی کہ یورپ جو ہے ان کی اسٹیٹمنٹ حقیقت سے زیادہ قریب تر ہے. یہ انڈین میڈیا کے جو پائے کے چینلز ہیں اور ان کے جرنلسٹ ہیں، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یورپ نے جو ہے وہ بیٹر سٹانس لیا ہے بنسبت جو امریکہ کے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے جرنیلوں کو پالتا ہے اور ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور ان سے یہ جو ہے اپنی گرفت جو ہے وہ پاکستان پر جو ہے رکھنا چاہتا ہے. تو لہٰذا یہ سب کچھ یہ آپ کو میں نے انٹرنیشنلی بتا دیا. اور واپس آتے ہیں پاکستان کی، جو میں آپ کو بتا رہی تھی سچویشن، جو پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ جو ایک دم سب اس کو تعبیر دے رہے ہیں زبردستی کی شادی جو کروائی جا رہی ہے، جو حافظ صاحب کروا رہے ہیں، جو شادی لگتا نہیں کہ زیادہ دیر چل پائے گی. تو وہ ایسا ہے کہ ریلکٹنسی دونوں طرف سے تھی. اور سیکرٹ میں نے جو آپ کو بتانا تھا وہ یہ تھا کہ ایکچولی حافظ صاحب کا فون گیا پہلے نون لیگ کی طرف شہباز شریف کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے اور حکومت کیوں نہیں بنا رہے، کیونکہ ہر طرف سے بہت پریشر آ رہا ہے، انٹرنیشنل پریشر بھی آ رہا ہے، تو آپ قائم کرو. تو ورنہ تو انہوں نے بولا کہ نہیں ہم تو تیار ہیں، آپ کیوں نہیں کر رہے، ورنہ ہم آپ کے حلقے کھول دیں اور عوام کو بتائیں کہ ریئل میں آپ کی کتنی بہت ہی قلیل سیٹیں ہیں اور آپ کو زبردستی فارم 47 بنا کے تو جتایا گیا ہے. تو شہباز شریف نے کہا نہیں ٹھنڈے ہو جائیں آپ، ہماری طرف سے نہیں دے رہی ہے، پیپل پارٹی کی طرف سے دے رہی ہے. تو پھر حافظ صاحب نے پیپل پارٹی کے بلاول کو جو ہے فون لگایا اور اس کو کہا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں تعاون کر رہے. ٹھیک ہے، یہ تڑی جو ہے حافظ صاحب کی، حافظ عاصم منیر صاحب اور ندیم انجم صاحب کی گئی ہے ان دونوں جماعتوں کو کہ زبردستی شادی کرو، ٹھیک ہے، چاہے دنیا کو دکھانے کے لیے کرو، لیکن تمہیں یہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہ مصالحت کی شادی ان دونوں جماعتوں کی کرائی گئی ہے، اور یہ PDM-2 جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے، جس کے اندر غالباً دوبارہ سے شہباز جوکر آپ کا پرائم منسٹر بنے گا، اور آپ کی جو زرداری صاحب ہیں وہ صدر پاکستان بنائیں گے ویل چیئر پہ بیٹھ کے. اور اب نہ جانے بلاول جو ہیں وہ کیا اپنے لیے عہدہ رکھیں گے، یہ ابھی نہیں معلوم. تو لہٰذا یہ زبردستی کا نکاح پڑھا رہے ہیں. حافظ جی اپنی پراپر ڈیوٹی پہ ہیں اس وقت، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا نکاح کرانے میں جٹے ہوئے ہیں. اور پھر ان کو بھی کہا گیا کہ آپ کو بھی ہم نے سندھ میں بہت تڑی لگائی گئی پیپل پارٹی کو کہ آپ کو بھی بتھیرے ہم نے وہاں حلقے جو ہیں جتوائے ہیں، اور MQM کو آپ کی یہ ہے ریئل آپ کے فارم 46 کے لحاظ سے ریزلٹس، اور ہم نے جعلی 47 کے ریزلٹس بنا کے تو آپ کو جتایا ہے. تو آپ بھی اپنی اوقات میں رہیں. آپ دونوں پارٹیوں کی یہ اوقات ہے، پاکستانی قوم نے آپ کو بالکل مینڈیٹ نہیں دیا، اور وہ جو ہاتھی بیٹھا ہوا ہے اس وقت جیل میں، اگر آپ کہتے ہیں تو پھر ہم اس کو کھول دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے پھر آپ کو صحیح طریقے سے دھول چٹائے آپ دونوں پارٹیوں کو، اور وہ اپنی حکومت بنا لے. تو جس وقت پھر وہ جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 کا، اور جو بیٹھا ہوا سیاسی ہاتھی ہے اس کا جب ان کو تھریٹ دیا گیا، تو پھر یہ دونوں دلہا اور دلہن یعنی کہ دلہے صاحب شہباز جی اور دلہن ہماری بلاول، پھر یہ جو ہیں وہ شادی کے لیے رضامند ہو گئے اور نکاح پہ راضی ہو گئے منہ بنا کے. تو پھر وہ آپ دیکھیں کہ رات کو 12 بجے، کل رات 12 بجے بلاول کے گھر کے اوپر رشتہ لایا گیا جو ہے وہ نون لیگ کا، شہباز جی کا، اور پھر وہ دلہن کا ہاتھ مانگ لیا گیا، جو کہ بہت ہی ریلکٹنٹ اور منہ بسور کے، اور جو ہے وہ بلاول کو شادی کے لیے ہاں کرنی پڑ گئی. تو یہ میں سیاسی شادی کی بات کر رہی ہوں، کہیں آپ بلاول کی ریئل شادی نہ سمجھ لیں. تو یہ جناب یہ
حافظ صاحب زبردستی کا نکاح پڑھا کے PDM2 کریٹ کر رہے ہیں. اور زرداری صاحب جن کو لوگ جو ہیں اتنا شراب پی پی کے ان کی بری حالت ہے کہ لوگ ان کو رائٹ لیفٹ بازوؤں سے اٹھا کے یعنی وہ کار میں سے سیدھا نکل نہیں سکتے ہیں. آپ دیکھیں ان کے ارد گرد جو ہے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو کرسی پہ بٹھاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں. تو وہ بابا جی جو ہیں جو یعنی ویل چیئر پہ ہی اکثر ہوتے ہیں شرابی کبابی، وہ آپ کے ملک کے صدر پاکستان بنیں گے. اور شہباز ڈگی کرائم منسٹر پورا فل بتیسی فرام ترکی، یعنی بڈھے بابے 6 شادیوں کر کے تو کرائم منسٹر جو ہیں باتیں ابھی سیدھی کر لیتے ہیں. وہ ذرا اپنے بھائی سے بھی، بھائی جان جو ان کے ہیں نواز، ان کو پرچیوں سے پڑھنا پڑتا ہے. کم سے کم شہباز کا بھی تھوڑی اردو جو ہیں وہ کلاسز کافی اچھی انہوں نے لی ہوئی ہیں، تو وہ جو ہیں وہ ذرا تھوڑی تقریر اچھی کر لیتے ہیں. تو وہ اس تقریر کی بنا پر وہ آپ کو دوبارہ سے جوکر، وہ جو آموں کی پیٹی لے کے ترکی جانے والا جوکر، وہ کرائم منسٹر آپ کو دوبارہ سے مبارک ہو پاکستانی قوم. اور یہ ہماری قسمت ہے کہ آپ کا سارا مینڈیٹ چوری ہو کے اور علان یہ ان کی جھولیوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان وارداتیوں کی. اور یہ ہے ہماری بدقسمتی. حالانکہ میں ایک طرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ اپوزیشن میں اگر یہ PTI بیٹھے گی تو بہت سٹرونگ اپوزیشن ہوگی. تو اس یہ جو سیاسی گٹھ جوڑ اور یہ جو زبردستی کا نکاح ہوئی ہوئی حکومت ہوگی PDM2، ان کو بڑا فیس کرنا پڑے گا. کیونکہ ایک تو ویسے ہی معاشی حالات پاکستان کے بہت ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں، پھر وہ پتہ نہیں IMF جو ہے ابھی کس شرائط مزید پہ ان کو دیتا ہے. ایک 9 مہینے بعد ایک اور قسط آنے والی ہے قرضے کی، جو کہ آپ IMF کے بینیفٹ پہ، میں نے کہا نا کہ پاکستان جس طرح لوگ کہتے ہیں نا جی انگلینڈ میں اور کینیڈا میں لوگ بینیفٹس رہتے ہیں، تو آپ کا پورا ملک بینیفٹ لیتا ہے IMF سے. تو پھر وہ IMF بینیفٹ کی قسط لے کر آئے گا آپ لوگوں کے لیے. تو دیکھیں 9 مہینے کے بعد وہ کس شرائط پہ دیتے ہیں. اور وہ اس دفعہ شیر افضل مروت کی جو سپیچ ہے اس میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ شفاف الیکشنز کی شرط تھی اس قسط کے لیے، اور وہ اس پہ ہم نے رٹ کر دینی ہے ایز این اپوزیشن لیڈر. ادھر اگر ہم بیٹھے اپوزیشن میں کہ بیٹھنا پڑا تو ہم اس پہ اپنا جو ہے تحفظات ظاہر کر دیں گے، رضامندی نہیں دیں گے. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم جو IMF کی قسط آنی تھی تو انہوں نے عمران خان سے گارنٹی لینے کے لیے بنیگالہ باقاعدہ امریکن وفد گیا تھا. یاد ہے آپ کو جب شاہ محمود قریشی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے یہ پوچھا تھا کہ بھئی آپ جو ہیں یہ ہم IMF کی قسط دینا چاہ رہے ہیں، آپ جو ہم شرائط رکھیں گے آپ بھی ایگری کریں گے اس سے. تو پاکستان کی اس وقت بقا کے لیے اور وائڈر انٹرسٹ کے لیے اس وقت عمران خان نے حامی بھر لی تھی. تو شیر افضل مروت کہہ رہے تھے کہ اب کی بار جو ہے وہ حامی جس طرح ہم نے بھری تھی ہم نہیں بھریں گے. تو خیر ان کے لیے بہت مشکلات جو ہیں، یہ جو ایک منا منی کی شادی ہو رہی ہے، یہ جو پیپل پارٹی اور نون لیگ کا نکاح ہو رہا ہے، ایک ناجائز نکاح، تو اور وہ بھی زبردستی کا، تو وہ ان لوگوں کے لیے بڑی مشکلات PDM2 کے لیے کریٹ ہوں گی. وائل اگر یہ بیٹھے ہوں گے اس طرف، جو کہ بحری مینڈیٹ سے جیتے ہوئے MNAs سے بنی ہوئی ایک اپوزیشن ہوگی، جس کے اندر MWM، سنی مسلم اتحاد اور یہ ساری پارٹیاں، سارے مولوی حضرات سب جو عمران کے ساتھ اس وقت ہیں یہ ہوں گے. اور جیسا کہ آپ کو شاید پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں کہ جو آزاد امیدوار تھے جنہوں نے PTI کا ٹکٹ جو ہے PTI کے مینڈیٹ سے جو جیتے عمران کا نام لے کے، ان میں سے کافی سارے پیسوں کے لیے بک چکے ہیں. ان میں سے کہتے ہیں 6-7 تو چلے گئے ہیں آرام سے، شاید تعداد 10 بھی ہو سکتی ہے. ان کی نون لیگ کی طرف نون خرید رہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں نا، بکروں کی منڈی کھلی ہوئی ہے، لگ رہی ہے اور خریدے جا رہے ہیں. اور بہت سے لوگ YouTube میں ان کے سٹیٹمنٹس بھی دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جس وقت یہ حلقوں میں اپنے ووٹس لینے گئے تو اس وقت کس طرح عمران خان کا نام لے کے، تو عمران کے نام کے اوپر انہوں نے ووٹس لیے ہیں اور اب وہ لوٹے بن کے نون لیگ کے ساتھ مل گئے ہیں، اپنی بولیاں لگوا لی ہیں انہوں نے. تو یہاں میں آپ کو ایک یاد کراتی چلوں کہ مریم نواز نے ایک دفعہ اپنی سپیچ میں یہ کہا تھا
کہ جو لوٹے ہوتے ہیں ان کی جگہ کہاں ہے؟ باتھ روم میں، لیٹرین میں۔ تو پھر اب مریم نواز سے میں یہ کہوں گی کہ اپنی یہ ناجائز حکومت بنانے کے لیے تم زبردستی کی حکومت اور ایک یعنی کہ جھوٹی حکومت قائم کرنے کے لیے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے مان جاؤ کہ تمہاری جماعت سے بہت بدبو آ رہی ہے اب سب کو، کیونکہ وہاں سارے لوٹے وہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو تمہاری نون لیگ جو ہے اب لیٹرین جماعت بن چکی ہے آفیشیلی۔ تو نون لیگ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی باتھ روم لیٹرین جماعت ہے، جس میں لوٹے پہنچ گئے ہیں بک کے، ضمیر بیچ کے۔ تو اب بدبو اور تعفن اٹھ رہا ہے اس پارٹی سے بہت زیادہ۔ تو دوبارہ کبھی بھی آپ کو مریم نواز اپنے کسی جلسے میں ملیں تو میں یہ جتنے بھی صحافی حضرات ہیں میں ان کو کہوں گی کہ آپ پلیز ان کو یہ بات ضرور یاد کرائیے گا کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ لوٹوں کی جگہ، اور بڑا انگلیاں کر کر کے کہ لوٹوں کی جگہ لیٹرین میں ہوتی ہے۔ تو اس وقت آپ پھر کہہ دینا اور یہ قبول کر لیں کہ نون لیگ اس وقت پوری لیٹرین جماعت ہے، بن چکی ہے پاکستان کی، جو لوٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے جی سچویشن، یہ میں نے آپ کو ساری بتا دی کہ کس طرح حافظ صاحب نے یہ نکاح پڑھوایا ہے پاکستان کی۔ یہ بہت ہی یہ جو سیاسی شادی ہوئی ہے PDM2 بنانے کے لیے، یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ اور ان کے مینڈیٹ کے اوپر کیا کہتے ہیں نا، کیچڑ ڈالنے کے مترادف ہے، اور یہ آپ لوگوں کے حقوق سلب کرنے کی بات ہے۔ اور اب یہ عوام کے اوپر ہے کہ عوام کیا اب اس کو چپ کر کے قبول کر لیتی ہے یا واقعی باہر نکل کر کے اپنا احتجاج آپ ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ جو ماشاءاللہ اس دفعہ قیادت مل گئی ہے، آپ دیکھیں PTI میں جو لوگ انٹر ہو رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک، ایمل ولی خان، اپنا شیر افضل مروت، گوہر صاحب، میں کہتی ہوں کہ پہلے جو لیڈرز تھے وہ تو اچھے تھے ہی۔ آج میاں اسلم اقبال کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی، جن کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے پنجاب کا عمران خان کی طرف سے، آج وہ بھی منظر عام پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا میں پختونخوا میں تھا، اور جیسے مراد سعید کی بھی ایک پکچر آئی ہے لیٹسٹ یوٹیوب پہ، اس پہ سوری سوشل میڈیا پہ، تو داڑھی رکھی ہوئی انہوں نے، وہ بھی پیارے لگ رہے ہیں، اور وہ بھی چھپے ہوئے تھے، اور یہ میاں اسلم اقبال بھی، اور ان کو پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے ان کو حفاظتی ضمانت مل گئی ہے اور پروٹیکٹیو بیل، اور اب جو ہے ان کو نہیں پکڑا جا سکے گا، اور کمزور حالت میں لگ رہے تھے۔ اوبویسلی جس وقت بندہ اتنا پریشر ڈالا جا رہا، وہ ان کی اسپیچ ضرور سنیں آپ سوشل میڈیا پہ جا کے، میاں اسلم اقبال کی، جو نامینیٹڈ ہیں، پہلے وہ گورنر رہے ہیں پنجاب کے، تو اب جو ہے ان کو وزیر اعلیٰ کے لیے PTI نے منتخب کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کرے گا انشاءاللہ، دیکھیں آگے کیسی حالات ڈیولپ ہوتے ہیں اور کس طرح چلتے ہیں، کیونکہ میرے خیال سے اتنی قداور شخصیتیں، یہ میں آپ کو اپنا تجزیہ بتا رہی ہوں، اس وقت PTI میں شامل ہو چکی ہوئی ہیں، اور اتنے پڑھے لکھے اور اتنی قداور شخصیتیں، اور یہ اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی کہ آپ کو جس وقت یہ چور چکے آئی ڈونٹ نو حلف لینے تک بات آتی ہے، یہ اگر حلف لے لیتے ہیں تو ان کے لیے ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا۔ دس از مائی اوپینین، کہ میرے نہیں خیال سے کہ وہ کوئی، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ 6 مہینے بھی نہیں ٹک پائیں گے، اور شاید جولائی میں دھماکہ کوئی ہو جائے گا، لیکن لوگ آواز اٹھائیں گے، اور یہ جو قداور شخصیات ہیں اب وہ عدالتوں کا رخ کریں گی۔ اب یہ عدالتوں کے اوپر ہے کہ وہ کیسے ان کے جو حلقے جہاں پہ ان کے ساتھ دھاندلیاں ہوئی ہیں، بہت ایک نہیں بہت جگہوں پہ، تو وہ اس کو ڈیلینگ ٹیکٹک سے اس حکومت کو گھسیٹتے ہیں، کیونکہ ان کے فیصلے یہی ہوتا ہے نا، اگر ججز ساتھ نہ دیں، جرنیل تو ہیں ہی نہیں ہمارے ساتھ، تو اگر ججز جو ہیں کرپٹ جرنیلوں نے تو دینا نہیں، قیادت نے، اسٹیبلشمنٹ نے، تو یہ جو اگر ججز بھی نہیں ساتھ دیں گے، اور اگر وہ ان کی جو سنوائی ہے، کیونکہ اب یہ صرف ظاہری بات ہے عدالتوں میں جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے اپنے حلقوں کے لیے کہ بھی جہاں یہ جیتے ہیں اور ان کو ہرایا گیا ہے، جتنے بھی ہیں جہاں سے بھی شہروں میں سے جو کینڈیڈیٹ آزاد امیدوار ہیں، ان کے نوٹیفیکیشنز تک انہوں نے روکے ہوئے ہیں۔
نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں کہ جب آپ جیت جاتے ہو تو پھر نوٹیفائی کرنا پڑتا ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہاں بھی آپ ایم پی اے ڈکلیئر ہو گئے ہو. تو ان کی وہ نوٹیفیکیشنز روک رہے ہیں اور ان کو تھریٹس دے رہے ہیں آزاد امیدواروں کو کہ آپ صرف ہماری جماعتوں کو جوائن کریں، نون کو جوائن کریں، پیپل پارٹی ادھر ایم کیو ایم کو جوائن کریں، آپ پی ٹی آئی سے نکلیں. ان کو تھریٹس دے رہے ہیں، اور اگر تم نہیں جوائن کرو گے ہمیں تو ہم تمہارے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ جاری نہیں کریں گے. اور اس طریقے سے بہت طریقے سے یعنی فسطائیت کا بازار گرم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اپنی ہتھ کنڈوں سے، اوچھی ہتھ کنڈوں سے نہیں باز آ رہے. تو یہ اس کا ذکر جو ہے وہ میاں اسلم اقبال نے بھی آج اپنی اسپیچ میں کیا ہے کہ یہ کس طریقے سے تھریٹ کر رہے ہیں. اسی لیے عمران خان نے یہ اسٹریٹجی اور یہ چال چلی ہے کہ آپ جو ہیں سیاست کی پالیٹکس میں کہ آپ ایم ڈی ایم یہ اس کو سنی اتحاد جو ہے اس کو آپ جوائن کر لیں. یہ جو ان کی پارٹی ہے ان کو فی الحال جوائن کر لیں تاکہ یہ آپ کو اس طریقے سے آپ کی جو یہ وہ آپ کا جو سائڈ ہے وہ اس کو چینج نہ کروا سکیں اور اپنی پارٹی میں شامل، کیونکہ آپ کو زیادہ پروٹیکشن ہو جاتی ہے جب آپ ایک پارٹی کے اندر ہوتے ہیں. اور دوسرا انٹرا پارٹی الیکشنز جو نہیں ہوئے تھے جس کی مجھے پرسنلی بڑی تکلیف ہے کہ پی ٹی آئی جیسی اتنی بڑی جماعت کو اس طرح کی چیزیں پہلے سے ریڈی رکھنی چاہیے تھیں. انٹرا پارٹی الیکشنز ان کے ہو جانے چاہیے تھے جس کی بیس پہ ان کو بلا نہیں ملا. یہ بھی اندر سے تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کس نے روکے یہ انٹرا پارٹی الیکشنز یا وغیرہ وغیرہ. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پراپر طریقے سے ہوں گے اور پھر انشاءاللہ پارٹی جو ہے دوبارہ سے جو ہے آرگنائز ہو جائے گی. اور یہ جو آزاد امیدوار اس وقت جائیں گے اس میں سنی اتحاد کونسل میں، سنی اتحاد کونسل SIC، تو SIC پارٹی میں جو بھی جائیں گے وہ واپس پھر اپنے پی ٹی آئی میں آ جائیں گے. تو اینی وے وی وش دیم دا بیسٹ، اور پاکستان کے لیے آپ دعائیں کریں. شعبان اور رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے ساتھ ہمارے ملک کے اوپر بھی کچھ اپنا رحم کرے، اور مسلمان جہاں جہاں بھی عذاب کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. اس کے ساتھ ہی میں کلپ ختم کرتی ہوں. فی امان اللہ. اگلے کلپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. PTI